کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک صحابی رسول کا واقعہ بیان کریں گے۔ ان کی بیوی بہت خدمت گزار اور اپنے شوہر پر مر مٹنے والی تھیں، پھر انہوں نے طلاق کا مطالبہ کیوں کیا؟ چلیے آگے جانتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ انہیں پیاس لگتی ہے، وہ اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ ان کی بیوی پانی لے کر آتی ہیں، وہ صحابی سو چکے ہوتے ہیں، تو عورت اتنی خدمت گزار تھیں کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئیں۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا، صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہیں۔ وہ صحابی پوچھے، تم کب سے کھڑی ہو؟ صحابی عورت نے جواب دیا، جب آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لے کر آئی تو آپ نیند میں تھے، اس لیے آپ کو جگا کے آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھی اور سونا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں نے سوچا ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو، کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری میں اور وفاداری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ ذرا سوچئے، آج بھی ایسی کوئی وفادار عورت ملتی ہے؟ آج اگر خاوند پانی مانگے تو بیویاں 100 باتیں سناتی ہیں، لیکن ان کی وفاداری اور خدمت تو دیکھو۔ جب وہ صحابیہ عورت نے کہا میں ساری رات کھڑی رہی تو وہ صحابی کی حیرت کی امتحان نہ رہی اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، آج میں اتنا خوش ہوں، تم جو مانگو گی میں دوں گا۔ صحابیہ نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ راضی رہیں اور خوش رہیں۔ جب صحابی نے بار بار ضد کی تو صحابیہ نے کہا، اگر میرا مطالبہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیجیے۔ جب صحابیہ نے یہ الفاظ کہی، صحابی حیران رہ گئے، وہ ہکا بکا ہو گئے، اپنے بیوی کا منہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، کیونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں تو مطالبہ پورا کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پہ عمل کروں گا۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا، یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے طرف چل دیے۔ راستے کے ایک گڈھے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھا لیا اور کہا، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا، اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صحابیہ عورت نے فرمایا، چلیے واپس گھر چلتے ہیں۔ صحابی نے کہا، اب تو قریب آ چکے ہیں۔ صحابیہ کہنے لگیں، نہیں واپس گھر چلتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ سارا ماجرا کیا ہے؟ صحابیہ نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوگا، حق کے راہ کا مسافر ہوگا، اسے تکلیف ضرور ہوگی۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن آپ کو کبھی سر میں درد تک نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے شک ہوا اور میں نے سوچا ایسے آدمی کے ساتھ نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ جس کا ایمان ہی مشکوک ہو، اس لیے میں نے طلاق مانگی تھی۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی میرا شک ختم ہو گیا۔ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ اس تکلیف پر صبر کیا۔ یہ تھے اس دور کی عورت۔ آج کی عورت ہر چیز کے لیے ضد کرتی ہے، لیکن افسوس نماز روزے وغیرہ کے لیے کوئی ضد نہیں کرتی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے
لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔